أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی راتوں سے ہم رمضان کی ان مبارک راتوں میں تاریخ قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے تلاوت کلام پاک کے 12 آداب کے موضوع پر جو آداب باقی رہ گئے تھے اس پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے ایک اہم شخصیت کا مطالعہ کیا جن کا تعلق قرآن سے تھا. تو حسب وعدہ ہم نے آپ سے جو کیا تھا کہ آج ایک بہت ہی اہم شخصیت کی زندگی آپ کے سامنے لائیں گے. اس شخصیت کے بارے میں کل میں نے آپ کے سامنے مجلس میں ایک واقعہ رکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجامت کرتے ہیں، اور حجامت کے بعد جو خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خون اس صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں جب یہ چھوٹے تھے، اور کہا کہ جائیں کہیں دور دراز علاقے میں اسے دفن کر دیں لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کے. تو یہ خون لے کر وہ جاتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس خون کا کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس خون کو ایک ایسی جگہ ڈال دیا ہے جہاں کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا سوائے میرے، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں جان نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ نے اس خون کا کیا کیا؟ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے اس خون کو پی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اسے پی لیا؟ کہا کہ ہاں میں نے اسے پی لیا. تو عبداللہ بن زبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے 3 باتیں بتائیں. پہلا تو یہ کہا کہ تم جو میرے جسم کا ایک حصہ تمہارے جسم کے اندر چلا گیا ہے، تو تمہارے جسم کو اللہ نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے، اس جسم کو جہنم چھوئے گی نہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری تھی. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایک ایسی مصیبت میں پڑنے والے ہو جس سے تمہیں بھی نقصان ہونے والا ہے، اور تمہاری وجہ سے لوگ بھی مصیبت میں پڑنے والے ہیں. تمہاری وجہ سے لوگ بھی مصیبت میں پڑنے والے ہیں، اور تم بھی ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست پیشن گوئی سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت ساری پیشن گوئیاں سنائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی باتیں جو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی تھی، اس کی ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری پیشن گوئیاں سنائی. کئی ایک صحابہ کے تعلق سے بہت ساری پیشن گوئیاں سنائی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جن کا نام سراقہ بن مالک،
جب وہ خندق کی لڑائی کے دوران گڈھا کھود رہے تھے تو ایک جب گڈھا کھود رہے تھے تو انہوں نے کھوڑاڑی کھینچ کے ماری تو وہ کھوڑاڑی بڑے چٹان پر پڑ کر ایک بڑی چنگاری نکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اے سراقہ تیرا اس وقت کیا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. قیصر اور کسریٰ کے تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے. کنگن کہتے ہیں جو عورتیں ہاتھوں میں جو پہنتی ہیں. تو سراقہ بن مالک کو یہ پیشن گوئی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب عمر بن خطاب کے زمانے میں قیصر کسریٰ ان ایوانوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، ان علاقوں کو مسلمانوں نے اسلام کے پریرے تلے لایا، ان علاقوں کو اس مسلمانوں نے اسلامی علاقے بنائے، جبکہ یہ علاقے کئی ہزار سالوں سے کفر میں پڑ کے سڑ رہے تھے. تو جب یہ سارے اسلام کے جھنڈے تلے آئے، جب قیصر اور کسریٰ کی دولت سارے مسلمانوں کے قدروں میں ڈال دی گئی، تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر سارا مال آیا، سونا آیا، چاندی آیا، پیسے آئے، کپڑے آئے، ڈھیر سارا مال غنیمت لایا گیا. اور عمر بن خطاب اس وقت ٹھہر کر کہتے ہیں کہ کہاں ہے سراقہ بن مالک، انہیں لے لاؤ. تو سراقہ بن مالک کو بلایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کنگن پہن لو، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارہ کیا تھا. تو اسے کہتے ہیں پیشن گوئی. واقعات آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت دے دیتے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو ایک تو بشارت دی اور اس کے بعد ایک مصیبت کے طرف اشارہ کیا. پہلے تو کہا کہ تمہارے جسم میں میرے جسم کا ایک حصہ جب چلا گیا تو اس جسم کو جہنم چھونے والی نہیں ہے. پھر کہا کہ تمہارے لیے ایک مصیبت منتظر ہے اور تمہاری وجہ سے لوگ مصیبت میں پڑھنے والے ہیں. تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، یہ جو صحابی تھے ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ یہ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، کیسے یہ لوگوں کے لیے مصیبت بنے اور لوگ ان کی وجہ سے کیسے مصیبت پڑے. چلیے تفصیل دیکھتے ہیں. یہ ہیں جن کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ان کا ذکر پہلے ہماری مجلسوں میں آیا تھا. کب آیا تھا؟ جب عثمان بن عفان نے دوبارہ مصحف کو لکھنے کا ارادہ کیا. حذیفہ بن یمان جو اذربائیجان سے واپس آئے تھے، انہوں نے آ کر عثمان بن عفان سے کہا کہ میں نے اپنی امت کو وہاں پر جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پر جو عجم ہیں اسلام قبول کیے ہیں، عربی زبان کے لہجوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں. اے عثمان آپ ان کے معاملات میں ایک فل سٹاپ ڈالیے. تو عثمان بن عفان نے زید بن ثابت کو بلایا اور بلا کر کہا اے زید تم دوبارہ اس مصحف کو لکھو، اس کے کاپیز بناؤ، ہاں اس بار ایک لہجے میں لکھنا. تو عثمان بن عفان کے حکم پر زید بن ثابت نے ایک لہجے میں یعنی قریشی لہجے میں مصحف کو دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کی. لیکن زید بن ثابت قریشی نہیں، وہ تو انصاری ٹھہرے. تو عثمان بن عفان نے کہا یہ لو تمہارے ساتھ عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ لو تمہارے ساتھ سعید بن عاص ہیں، یہ لو تمہارے ساتھ عبد الرحمن بن حارث ہیں، یہ تینوں نوجوان ہیں اور یہ تینوں قریشی ہیں. تو تمہارے درمیان اگر کسی کلمے کے لکھنے میں اختلاف ہو تو تم ان قریشیوں سے پوچھ کر اسے قریشی لہجے کے مطابق لکھنا. تو وہاں پر ہم نے عبداللہ بن زبیر کا نام سنا. تو اس اہم کام میں، اس اہم ٹاسک میں عثمان بن عفان نے عبداللہ بن زبیر کو زید بن ثابت کے ساتھ کیا. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے عبداللہ بن زبیر کا مقام علم میں کتنا بڑا اور قرآن کے معاملے میں یہ کتنے بڑے منصب کو پہنچے ہوئے تھے کہ عثمان بن عفان نے اس اہم کام میں انہیں ڈال دیا. تو یہ تھے عبداللہ بن زبیر جن کا ذکر ہماری مجلسوں میں آیا. تو آج انہی کی زندگی ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں. عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ یہ زبیر بن العوام کے فرزند ہیں. زبیر بن العوام کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی دنیا ہی میں، اس میں زبیر بن العوام ہیں. اور زبیر بن العوام کا لقب کیا ہے؟ حواری الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 12 حواریین تھے. حواریین کہتے ہیں اصحاب کو جو ان کے خاص لوگوں میں سے ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریین تھے.
جو ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا اس وقت بھی یہ 12 حواریین ان کے ساتھ تھے، اور ان کے جانے کے بعد یہ 12 حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچایا۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 12 حواریین تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے تعلق سے کہا کہ تم میرے حواری ہو، تم میرے حواری ہو۔ وہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیغام یہ پہنچ گیا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب زبیر بن عوام ابھی اسلام قبول کیے تھے تو ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اس تعلق سے سوچے گا، تو میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا، میں اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ تو یہ مکے کی وادی میں قریش کے درمیان اتنی جسارت، اتنی شجاعت، اتنی ہمت دکھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ہمت، ان کی یہ شجاعت اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اے زبیر تم میرے حواری ہو، اے زبیر تم میرے حواری ہو، جبکہ ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اور زبیر بن عوام کون ہے جی ساتھیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیرے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جن کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھی، ان کے یہ تھے زبیر بن عوام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیرے بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وہ زبیر بن عوام کی پھوپھی تھی، وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ بڑا گہرا ہے، اور یہ خالص قریش قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور ان کی شادی ہوتی ہے، زبیر بن عوام کی شادی ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لڑکی، جو بڑی لڑکی تھی جن کا نام تھا اسماء، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کئی بچے پیدا ہوئے، ان میں ایک لڑکا جو سب سے بڑا، جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، جن کی ہم زندگی دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ان کا نسب کیا ہے، یہ ہر طرف سے بڑے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد ان کے والد کے پھوپھیزاد خالو، ماموں کے خالو کے لڑکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب لوگوں میں سے تھے۔ تو ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر کی پیدائش بھی بڑی ایک سمجھے کہ معجزہ تھی۔ ہوا یہ کہ مومنین مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بڑی تعداد میں ہجرت کر کے بڑی تعداد میں مدینہ پہنچے، مدینے میں رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سے مہاجرین مدینہ میں آئے، مہاجرین کے درمیان کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 1 سال تک گزر گیا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور یہودیوں نے ہنس کر یہ کہنا شروع کیا، دیکھو ہم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے، تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، تمہاری نسل یہیں سے ختم، تم جو ہو سو ہو، اس کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں نے ایسی بہکی بہتی باتیں کی تو مسلمانوں کو اور پریشانی ہوئی۔ اس موقع پر اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ 2-3 یہاں بچے پیدا ہوئے، وفات پا گئے تھے۔ تو جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سارے مومنین مہاجرین و انصار سب خوش ہو گئے، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی جو تان و تشنی تھی، تانے تھے، وہ ختم ہو گئے، اور ان کے کہنا کہ جادو کا اثر ہو گیا، وہ ساری باتیں پامال اور بیکار ثابت ہوئی۔ اور جیسے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو انہیں ان کے نانا کون، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک کپڑے میں لپیٹ کے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تحنیک کرتے ہیں۔ تحنیک کا معنی یہ کہ کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کھجور کو نکال کے اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحنیک۔ جیسے بچے کے منہ میں شہد ڈالتے ہیں ویسے اس کھجور کو بھی ڈالا کرتے تھے، تو اسے کہتے ہیں تحنیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کی تحنیک کی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم میں سب سے پہلے جس کا تھوک ملا وہ کون تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کہ یہ اتنے زبردست آدمی ہوئے کہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے کتنا بڑا انہوں نے کام کیا۔ اور یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے، بچپن ہی سے ان کے خالہ کے بہت ہی چہیتے تھے۔ کون ان کی خالہ؟ ان کی خالہ ہے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ اسماء رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، دونوں کے درمیان عمر میں کافی فاصلہ ہے۔ اسماء کافی بڑی عمر کی تھی اور ان سے کافی چھوٹی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یہ بہت ہی پٹ اور بہت ہی قریب تھے عبداللہ بن زبیر، اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ام عبداللہ۔ لوگ انہیں ان کی کنیت سے بلاتے تھے ام عبداللہ۔ دیکھیے عربوں کے پاس عزت دینے کا طریقہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا نہیں ہے۔ ہم ہمارے یہاں کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، بڑوں کو عزت دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آؤ، آپ نے کہا، گویا کہ وہ ایک پلورل کے جیسے ان کے لیے ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے۔ عربوں کے پاس کسی کو عزت دینا ہے تو انہیں ان کی کنیت سے بلاتے تھے۔ ہر آدمی کی ایک کنیت ہوتی، ان کا نام ہوتا، دوسرا ان کی کنیت ہوتی، تیسرا ان کے قبیلے کا نام ہوتا، چوتھا ان کا لقب ہوتا۔ عربوں کے پاس نام رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ پہلے ایک آدمی کو ایک نام رکھتے ہیں، ایک آدمی کو ایک نام۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک آدمی کو 3 نام۔ کیا بھائی نام تمہارا؟ محمد ابراہیم بادشاہ۔ محمد کون؟ ابراہیم کون؟ بادشاہ کون؟ عرب سمجھتے ہیں کہ محمد ہیں، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے، ان کے والد کا نام بادشاہ ہے۔ ایک آدمی کو 3 نام، ایک آدمی کو 4 نام، کم از کم 2 نام تو رکھتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، کہتے ہیں کہ بھائی 2 نام تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہمارے جو ہے یہاں سے چل رہا ہے تو آدمی کو 2 نام، 3 نام، سامنے محمد، بعد میں احمد، کہیں بادشاہ کو فکس کریں، ہے نا، اس سے پہلے کچھ لائے۔ یاد رکھ لیجئے یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے، یہ عربی طریقہ نہیں ہے۔ نام ایک بندے کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، اور ان کے ننیھال سے ان کا نام رکھا گیا احمد، لیکن ان کا نام آخری زمانے تک محمد ہی رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، پہلے ان کا نام کہا جاتا ہے عبد العتیق تھا، بعد میں اسلام قبول کیے تو ان کا نام عبداللہ کر دیا گیا۔ ان کی کنیت تھی ابو بکر، اور ان کا قبیلہ تھا بنو تیم، ان کا لقب تھا الصدیق۔ تو عربوں کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ان کا نام جو کہ ایک ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ 2 3 نام آپ ہرگز مت لکھیے، لکھتے ہوئے ہیں تو پاسپورٹ میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب عرب دنیا میں جاتے ہیں تو بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے۔ یہ آدمی کی 3 نام انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی کو کیوں 3 نام۔ ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں ہمارے بادشاہ کا بھی ایک ہی نام ہے۔ تمہارے نام کیوں 3 ہے، تمہارے نام کیوں 4 ہے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں۔ تو ایک آدمی کا ایک ہی نام ہونا چاہیے، ایک آدمی کا نام ایک ہی ہونا چاہیے، یہی سنت کا طریقہ ہے، یہی عربوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اس کے نام کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اس کے قبیلے کا نام ہوتا ہے۔ جو بھی عربی ہے، آپ جہاں کہیں بھی جائیے، مالدار ہو کہ غریب ہو، وہ اپنے قبیلے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے ضرور۔ اپنے قبیلے کا نام اپنے نام کے ساتھ لا محالہ لکھیں گے، کیونکہ قبیلے سے ہی ان کی شناخت ہے۔ عربوں کے ہاں جو قبیلے کا جو سسٹم ہے اس زمانے سے اس زمانے تک چلے آ رہا ہے، اور یہ قبائل کا جو نظام ان کے پاس ہے آج بھی اتنا مضبوط ہے، حکومتیں اس نظام کے مطابق اپنے نظام بناتے ہیں۔ تو ہر آدمی کے اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام، پھر اس کے قبیلے کا نام، پھر ہر آدمی اپنے لیے کنیت کا اختیار کرتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہاشمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور صحابہ کے لیے منع تھا کہ کوئی دوسرا اس کنیت کو اختیار کرے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، لوگ انہیں ابو القاسم بلاتے تھے۔ حدیث میں دیکھتے ہیں صحابہ کے یا ابو القاسم، بعض بدو آتے آ کر کہتے ہیں یا ابو القاسم، یا ابو القاسم، ابو القاسم۔ ابو القاسم نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ اور نمبر 4، یہ لقب دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی واقعی اس نے کچھ ہونہار کام کیا،
واقعی اس نے اپنے قبیلے کا نام روشن کیا، اس نے اپنے دین کا نام روشن کیا، اس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا، تو لوگ اسے ایک لقب دیتے ہیں. وہ لقب اگرچہ کہ وہ قبول نہیں کرتا، لیکن تاریخی کتابوں میں وہ لقب کا استعمال ہو جاتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق کے ساتھ الصدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عثمان کے ساتھ الغنی، عمر بن خطاب کے ساتھ الفاروق، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چوتھی چیز ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ بات کیوں بتا رہا تھا آپ کو، میں تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے اپنی کنیت ڈالی تھی ام عبداللہ، جبکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا. اچھا، یہ کنیت رکھنے کا طریقہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کے اولاد میں سے سب سے بڑا جو لڑکا ہوتا ہے اس کے نام پر یہ کنیت رکھی جاتی ہے. مرد ہو تو ابو، عورت ہو تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مرد ہو اگر اس کا بڑا لڑکا اس کا نام عبداللہ ہے تو اس کی کنیت پڑتی ہے ابو عبداللہ. اگر عورت ہو اس کا بڑا لڑکا ہے اس کا نام عبداللہ ہے تو اس کی کنیت پڑتی ہے عبداللہ. لیکن عربوں کے پاس اگرچہ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، کنیت کا استعمال ہوتا ہے. کئی ایسے صحابہ اور علماء گزرے ہیں ان کے ہاں کوئی لڑکے نہیں تھے لیکن ان کی کنیت کچھ نہ کچھ ہوتی تھی. اب دیکھیے خود مائی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ان کی کنیت کیا تھی؟ عبداللہ. احادیث میں آپ دیکھیں گے عائشہ عبداللہ رضی اللہ عنہ قالت رضی اللہ عنہ رأت سمعت، کہ انہوں نے کہا، انہوں نے سنا. تو عبداللہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. یہ کنیت کس پر انہوں نے ڈالی جبکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا؟ انہوں نے ڈالی تھی اپنے بہن کا لڑکا، اپنے بھانجے کے نام پر جن کا نام تھا عبداللہ. اس سے معلوم ہوا مائی عائشہ اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے. یہ ان کے گھر میں عام طور پر آتے جاتے تھے اور انہیں بہت پسند کرتی تھی، اور یہ ان پر سب سے زیادہ غصہ بھی کرتی تھی. عام طور پر دونوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے تھے اور بیچ میں لوگ آگے کہتے کہ بھائی بات کر لیں، کہتی کہ میں اسے بات نہیں کروں گی، وہ میری باتیں نہیں سنتا ہے نا. تو لوگ بیچ میں آ کے ان دونوں کے درمیان سالو کرنے کی کوشش کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے زیادہ لڑتا ہے، اسے اس کی زیادہ امیدیں ہو جاتی ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کرے تو اسے غصہ آتا ہے. تو مائی عائشہ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کا یہی معاملہ تھا. تو عام طور پر وہ زیادہ ڈانٹتی تھی اور اتنا ہی زیادہ انہیں چاہتی تھی. ایک لڑائی میں جب یہ زخمی ہوئے، بہت بیمار ہو گئے، موت کے منہ میں جا کے واپس آئے، تو مائی عائشہ کی حالت یہ تھی کہ روز ڈھیر سارے پیسے صدقہ کرتی اور ڈھیر ساری عبادتوں میں مصروف ہوتی، لمبی دعائیں کرتی صرف اللہ سے کہ عبداللہ بن زبیر کی زندگی بخش دیں. تو وہ موت کے منہ میں جا کے واپس زندہ ہو کے آتے ہیں. یہ ان کی خالہ یعنی ان کی جو والدہ کے مقام پر تھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کی بدولت. جب ان کی عمر، دیکھیے یہ پہلی ہجری کو پیدا ہوئے تو کیلکولیشن ایزی ہو گیا آپ کا. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی عمر 11 سال کی تھی. تو جب ان کی عمر 6-7 سال کی ہوئی تو ان کے ساتھ جو بھی ہم عمر لوگ تھے 6-7 سال کے، ان کے والد اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنا کہ وہ ہمارے بچوں کی بھی بیعت لیں. یہ وہ زمانہ تھا خندق کے بعد اور بیعت رضوان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے انہوں نے بیعت لیا. بیعت سے مراد کیا ہے کہ آپ میری اطاعت کرو گے، اسلامی حکومت کے ماتحت رہو گے، ہماری مخالفت نہیں کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. یہ بعض چیزوں پر عہد تھا جسے بیعت کہا گیا. تو بڑے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. تو ابوبکر صدیق کے کہنے پر ان بچوں کے ہاتھ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا. تو عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت لینے گئے تو ان کے ساتھ اور بھی تھے نوجوان. سبوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب 7-8 سال کی تھی، سبوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب پیچھے ہو گئے گھبراہٹ کی وجہ سے. لیکن عبداللہ بن زبیر لوگوں کو چیرتے ہوئے سامنے آ کے کھڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، اس کے لیے مستقبل میں بہت کچھ ہونے والا ہے. تو یہ تھے عبداللہ بن زبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں لڑائیوں میں تو شامل نہیں ہوئے، بچے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا اس واقعے سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کا خون دیا، کہا کہ دفن کرو. تو عبداللہ بن زبیر گئے، دیکھا کہ خون ہے، اسے مٹی میں کیوں ڈالے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے نکلا ہوا خون ہے، اس کے اندر کتنی برکت ہوگی اور کتنی ذہن دیکھیے. اور وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بہت ساری چیزیں خصوصیات کی ہیں، ایکسپشنل ہیں. حالانکہ خون پینا حرام ہے، لیکن یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے ایکسپشن ہے. وہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے پی لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پینے پر رد نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. کیا تیار ہے؟ پہلے تو خوشخبری دی کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. بعد میں کہا کہ تم بھی مصیبت میں پڑنے والے ہو، تمہارے ذریعے سے کئی لوگ بھی مصیبت میں پڑنے والے ہیں. یہ جب ان کی عمر 15-16 سال کی ہوئی تو یہ جو بہت بڑی لڑائی جسے الیرموک کی لڑائی کہتے ہیں، مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ جو فیصلہ کن لڑائی لڑی، اس کے بعد رومیوں کی طاقت ختم ہو گئی. یہ 6 دن کی لڑائی تھی، اس میں کئی صحابہ شہید کر دیے جاتے ہیں. ان میں بعض اہم جنرلز، رومیوں کے بعض اہم سپہ سالار جو لڑائی کے میدان سے ان کے پیر اکھڑ نہیں رہے تھے، تو ان میں سے بعض لوگوں کو عبداللہ بن زبیر اپنی تلوار سے قتل کرتے ہیں. ان کے اندر اتنی چستی اور اتنی پھرتی تھی کہ چھلان لگا کے ایک بعض جنرلز کو قتل کرتے ہیں. اس کے بعد یرموک کی لڑائی، اس لڑائی کا پلڑا مسلمان کی طرف جھک جاتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ جیت دیتا ہے. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ تھے تو وہ کافی مشہور تھے، لوگ ان سے مرعوب ہوتے تھے، ڈرتے تھے. اور جب بھی سڑک میں جاتے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے. عمر بن خطاب کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے چمٹ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے نہیں تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ڈانٹتے نہیں تھے. لیکن عمر بن خطاب جیسے ہی سڑک میں آئے، سڑک سناٹا، کوئی ادھر جائے کھیلتا نہیں تھا. تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب آئے سڑک میں تو بچے کھیل رہے تھے تو سب بھاگ گئے. تو عبداللہ بن زبیر کھڑے تھے اور کہیں بھاگے نہیں ہو. تو عمر بن خطاب ان کے قریب آئے، آگے پوچھا کہ کیوں بھاگے نہیں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا دیکھیں رستہ اتنا چھوٹا نہیں کہ میں تمہیں جگہ دینے کے لیے ہٹوں، رستہ اتنا چھوٹا نہیں کہ میں آپ کو جگہ دینے کے لیے ہٹوں، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ میں آپ سے ڈروں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ میں آپ سے ڈروں، نہ راستہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس کے لیے ہٹوں. تو عبداللہ عمر بن خطاب نے دیکھ کر کہا اس لڑکے کا مستقبل روشن ہے، کہا اس لڑکے کا مستقبل روشن ہے. ویسے ہی ہوا. اب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ہم جانتے ہیں شروع کے 6 سال ان کے بڑے امن کے رہے. اس کے بعد کے 6 سال فتنوں سے پر، خاص طور پر مصر سے بعض فتنے کرنے والے آئے، انہوں نے پورے مدینے میں آگ لگا دی. اور اس کے بعد اس فتنے کی زد میں عثمان بن عفان قتل کر دیے گئے. عثمان بن عفان بڑے نرم دل آدمی تھے. ان فتنے کرنے والے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر عثمان بن عفان نے کوئی کارروائی نہیں کی. اگر عمر بن خطاب ہوتے تو ان فتنوں سے کیسے ڈیل کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، ہے نا. ان کے زمانے میں ایک تھا جس کا نام تھا صبیغ بن عسل. صبیغ بن عسل یہ صاحب بڑے قبا پہنتے تھے اور ٹھاٹ باٹ کا لباس پہن کے یہ صاحب آئے تھے کوفہ سے. اب یہ صاحب کو اندر سے ایک غروری یہ تھی کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، ہے نا. عام لوگوں کے درمیان بیٹھتے صاحب، عام لوگوں کے درمیان بعض سوالات کرتے، اگر جب عام لوگ اس کا جواب نہیں دیتے تو یہ صاحب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتے. اچھا، یہ صاحب جو مختلف سوالات کرتے تھے ان میں سوالات بعض تقدیر سے متعلق تھے. تقدیر سے یعنی مستقبل میں جو ہوگا، جو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے نا. تو ایسے تقدیر کے متعلق سوال کرتے تو عوام میں کھلبلی مچ گئی. پہلے یہ خبر عمر بن خطاب کو آئی کہ ایک صاحب کوفہ سے آئے ہیں، وہ سڑکوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں، لوگ پریشان ہو کے ہم سے آ کے سوالات کر رہے ہیں. بعض صحابہ نے شکایت کی. لیکن چند دنوں کے بعد یہ اتنا فتنہ بڑھ گیا کہ لوگ عمر بن خطاب کے پاس آ کے مسائل پوچھ کے جھگڑنے لگے، اور صحابہ کو، کبار علماء کو ایسے دیکھنے لگے کہ ان سوالات کے جوابات یہ نہیں جانتے، ان سوالات کے جوابات تو ہم جانتے ہیں، ان چیزوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، ہے نا. صحابہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے. تو بعد میں عمر بن خطاب نے پوچھا تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک صاحب کوفہ سے آئے ہیں جو بڑی پگڑی پہنتے ہیں، بڑے کھبے اوبے پہنتے ہیں، اور یہ کوفہ سے آئے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ
ہے نا علم بلم سوال کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے فوراً لوگوں کو بھیجا، بولا کہ جہاں کہیں بھی صاحب ملے لے آئیں، جہاں کہیں بھی ملے فوراً حاضر کر دیں۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عام خلیفہ کی نظر نہیں جاتی ہے، تو معمولی چیزیں ہیں، بازار میں کوئی لوگوں سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، خلیفہ تو دوسری چیزوں میں مصروف رہتا ہے، وہ لڑائیاں ادھر ہو رہی ہیں، فتح ہوا ہے، مسائل بڑے بڑے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کو معلوم ہے کہ فتنے جو سر اٹھاتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بعد میں یہ سرکش بن جاتے ہیں، تو یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں وہیں یہ دبوچ دیتے ہیں تاکہ بڑے سر ان کے نہ بنے۔ تو عمر بن خطاب نے لوگوں کو بھیجا، لوگوں نے تلاش کیا، وہ صاحب نہیں ملے، دوسرے دن بھیجا، وہ صاحب نہیں ملے، تیسرے دن عمر بن خطاب مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک صاحب آئے، بڑی ان کی پگڑی تھی، بڑے اچھے لباس میں، وہ آئے عمر بن خطاب کے بازو بیٹھے اور تقدیر میں عمر بن خطاب سے سوال کرنے لگے۔ عمر بن خطاب نے سوال سنا، کہا کہ تم صبیغ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہارے انتظار میں ہم ہیں۔ سوال کے جوابات پہلے اپنے داروغہ کو بلا کر کہا کہ صاحب کو لے جاؤ، اے صاحب کو خوب ان کی دھلائی کرنا ہے نا، اوپر سے نیچے تک انہیں خوب دھلائی کرنا، پھر انہیں میرے سامنے لانا۔ لے کر گئے، 3 دن تک کپڑوں کو دھوتے نا، ایسے انہیں دھویا گیا، کوئی سوال جواب کوئی گفتگو نہیں، صرف انہیں دھویا گیا اور 3 دن کے بعد لایا گیا۔ عمر بن خطاب مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ صاحب کو دیکھا کہ چہرے میں آنکھوں میں ابھی بھی وہ ہے نا وہ فتنے، وہ غرور ہے، کہا کہ لے جاؤ، پھر کچھ بولا نہیں، پھر 3 دن خوب دھلائی ہوئی، پھر 3 دن کے بعد لے کر آئے، پھر دیکھا آدمی کے آنکھوں میں ابھی نہیں، کہا کہ پھر 3 بار، تو 3 ٹرپ جب انہیں کمپلیٹ واش کیا گیا، جب چوتھی مرتبہ آئے تو ان کی آنکھیں نیچی تھی اور ترس رہے تھے کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ تو اس کے بعد سبھی کو بلا کے بٹھایا، تمہیں اگر مسئلہ پوچھنا ہے، اگر تمہیں کچھ جاننا ہے، عوام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں، عوام کو کیوں بگڑاتے ہو؟ نیا فتنہ کرنے کا ارادہ ہے، لوگوں کو چھیڑنے کا ارادہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں سچائی ہوتی تو ہمارے یہاں علماء ہیں، ہمارے پاس علی بن ابی طالب ہیں، زید بن ثابت ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس جاتے، گفتگو کرتے، تمہارے اشکالات کے جوابات لیتے۔ تمہارے اندر یہ سچائی نہیں، تم فتنہ کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ تو ہم نے تمہارے فتنے کو جڑوں سے نکال دیا ہے، اندر سے، نہ کہ صرف پبلک کے درمیان، تمہارے اندر سے فتنے کو نکال دیا ہے۔ اور اس کے بعد کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری تھے، انہیں خط لکھا، کہا کہ یہ جو صبیغ بن نصل ہیں، یہ جب آئیں گے ان کے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ کریے۔ کیا کریے؟ کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ تو یہ صاحب کے ساتھ چند مہینے ایسا بائیکاٹ ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب اگر کہیں جاتے تو لوگ انہیں دیکھ کر ایسے بھاگتے گویا کہ ایک چمڑیوں کی بیماری والا اونٹ اگر اونٹوں کے درمیان جائے تو پورے اونٹ سے دیکھ کے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ مرض، وہ بیماری اونٹ پہچانتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ صاحب اگر بازار میں گئے انہیں لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے عمر بن خطاب ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی ان سے گفتگو کرے گا، کچھ کرے گا، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ انہیں دیکھیں تو خاموشی کے ساتھ دور ہو جائیں۔ تو یہ صاحب کئی مہینوں تک اکیلے، آئسولیشن، اتنے پریشان ہوئے، وہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے، روئے پلائے، کہا کہ اللہ کی قسم دین کے بارے میں من کھولوں گا، مجھے اس کے تعلق سے کچھ بھی بات نہیں کروں گا، بالکل میں خاموش رہوں گا، اور میری زندگی اور میں ہوں، بس اب مجھے کچھ نیا کرنا نہیں ہے، نئے کارنامے، نئے فائنڈنگز، نئے ڈسکوریز، ایسا کچھ مجھے کرنا نہیں ہے۔ تو وہ بار بار گڑ گڑائے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن خطاب کو خط لکھا، کہا کہ یہ صاحب کی حالت تو ختم ہو گئی ہے، تو اللہ کے لیے آپ اس بائیکاٹ کو ہٹا دیجئے۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب نے بائیکاٹ کو ہٹایا، اور اس کے بعد وہ صاحب تاریخ میں نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہے، کیسے زندگی گزارے، کہاں وفات پائے، کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں۔ تو فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے عمر بن خطاب نے رگڑ دیا۔ لیکن عثمان بن عفان ایسے نہیں تھے، وہ لوگوں کے اندر خون خرابہ، لوگوں کو ڈانٹنا ڈھپٹنا، یہ ان کی طبیعت نہیں تھی، بڑے نرم آدمی تھے۔ تو شروع کے 6 سال تو بڑے اچھے رہے، بعد میں 6 سال اتنے فتنے آئے، اگر اس زمانے میں عمر بن خطاب ہوتے تو ان لوگوں کو وائٹ واش کر دیتے تھے، لیکن عثمان بن عفان تھے، ان لوگوں کو چھوڑا، انہیں معاف کیا، بار بار معاف کیا۔ نوبت یہاں آ گئی کہ یہ ظالم فتنہ کرنے والے ان کے گھر میں چھلانگ لگا کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں چھلانگ لگا کے
قتل کر دیتے ہیں. ایک لمبا سانحہ ہے, اس میں اب جانا میرا مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ عثمان بن عفان کے جو اہم طرفدار تھے اس وقت, علی بن ابی طالب اور ان کے دو لڑکے عبداللہ بن زبیر اور دوسرے چند گنے چنے صحابہ جو عثمان بن عفان کے لیے طرفداری اور حراست اور ان کی حفاظت کر رہے تھے, اس میں عبداللہ بن زبیر کا بڑا نام تھا. اس کے بعد زمانہ آیا علی بن ابی طالب کا, فتنوں کا زمانہ, اور علی بن ابی طالب کی دو مشہور لڑائیاں ہیں, ایک ہے جنگ جمل اور دوسرا جنگ صفین. جنگ صفین یہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی. جنگ جمل یہ علی رضی اللہ عنہ اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. تو اس لڑائی میں یہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون ہے؟ طلحہ اور زبیر ہیں, اور زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے. اس لڑائی میں یہ مائی عائشہ کے طرف سے میدان میں آئے تھے. بعد میں انہیں اس تعلق سے کافی غم ہوا کہ یہ چیزوں میں ہمیں جانا نہیں تھا, اور مائی عائشہ اس کے بعد 20 سال زندہ رہی اور لوگوں کو یہی نصیحت کرتی رہی کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, ہم عورتیں ان سیاستی امور میں سر نہ ڈالیں, میں نے چکھ لیا ہے اس سے ذلت اور رسوائی, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں ہاتھ نہیں آتی. تو اس کے بعد زمانہ آیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا. معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے حکیم آدمی, بڑے بردبار اور بڑے حلیم. حلیم اس آدمی کو کہتے ہیں جو غصے کو پیتا ہے, غصے کو پیتا ہے, اسے غصہ جلدی نہیں آتا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے طبیعت کے آدمی تھے کہ انہیں غصہ بہت جلدی نہیں آتا. اس لیے انہوں نے اس فتنے کے زمانے میں 20 سال ایسی حکومت انہوں نے کی, امن ہو گیا, کوئی فتنہ نہیں, پورا عالم اسلامی چین و سکون کو پہنچ گیا. کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف لڑائیاں, 5 سال صرف لڑائیاں میں صرف ہوئی, اور علی رضی اللہ عنہ کی پوری طاقت یہ خوارج نے پوری جذب کر لی. خوارج کے ساتھ لڑتے رہے. حالانکہ خوارج کو انہوں نے مکمل ختم کر دیا لیکن آثار باقی رہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں, حسن رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لیجئے, آپ جو کنڈیشن بولتے ہیں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں, آپ اے خلافت اپنے پاس رکھیے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی, اور معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, اور 20 سال ایسا پر امن حکومت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. وہ اس لیے کہ یہ بڑے بردبار آدمی تھے, بڑے ذہین تھے اور دور اندیش تھے, معاملات کی گہرائی میں جاتے تھے. ایک مثال دیکھیے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ مدینے میں عبداللہ بن زبیر کی ایک زمین تھی جو انہوں نے اپنے ان کے والد سے وراثت ملی تھی. اب اس زمین کے بازو میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی زمین تھی. اب معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, تو اس زمین کی دیکھ بھال کون کر رہے ہیں؟ مدینے کے گورنر کر رہے ہیں. اب مدینے کے گورنر کر رہے ہیں تو ان کے جو حوالی موالی, ان کے جو سٹاف ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ آئے عبداللہ بن زبیر کی زمین میں داخل ہوئے, ایک حصہ ان کا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زمین میں شامل کر لیا. عبداللہ بن زبیر پہلے سے گرم آدمی, غصے آدمی, تو انہوں نے فوراً معاویہ کو خط لکھا سیدھے. اور خط کیسا لکھا؟ خط لکھا من عبداللہ بن زبیر ابن ذات النطاقین, عبداللہ بن زبیر کی طرف سے جو ذات النطاقین کا لڑکا ہے. ذات النطاقین کون ہے؟ یہ اسماء رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. کب دیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پروگرام بنائے, 7 دن کا سفر تھا, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے, جانا تھا ساؤتھ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکے کے نارتھ کی طرف. وہاں سے گھومتے ہوئے عبداللہ بن عریقط رستہ انہیں بتاتے ہیں, وہ اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں. چونکہ 7 دن کا سفر تھا, کھانے پینے کا پورا انتظام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا, اور کئی لوگوں کو کہا کہ اپنے بکری لائیں, ہمیں دودھ پلائیں, ہم فلاں ٹھکانے سے آگے بڑھنے والے ہیں. تو جب دونوں نکل رہے تھے, دونوں اپنے اپنے سواریوں کو, اونٹوں کو انہوں نے تیار کر لیا تھا, تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے پاس جو کھانا تیار ہوا تھا وہ لے کر پہنچتی ہیں, اور دیکھا کہ کھانا رکھنے کے لیے کہیں جگہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے فوراً اپنا دامن, اپنے جو ہے کمر پٹی کھولی اور اسے پھاڑا, اس میں کھانا رکھا, پھر اسے ایک تھیلی بنائی اور سواری کے گلے میں اٹکا دیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جذبہ اتنا پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ذات النطاقین، ذات النطاقین یعنی کمبر پٹی والی، دو کمبر پٹی والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا اور اسے کافی مشہور ہوئی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن زبیر نے لکھا، کہا کہ عبداللہ بن زبیر ابن ذات النطاقین، ذات النطاقین کا بیٹا ہوں میں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں جو لکھ رہا ہوں۔ الی معاویہ ابن آکلۃ الاکباد، کہا معاویہ کی طرف سے، یہ نہیں کہا خلیفہ ہے، یہ نہیں کہا امیر المومنین، کہا معاویہ کے لیے جو کلیجے چبانے والی کا بیٹا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی ہند، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کس کے لڑکے تھے؟ ابو سفیان کے لڑکے تھے، اور ابو سفیان کی بیوی تھی ہند، جن کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو انہوں نے چبوایا تھا احد کے میدان میں۔ اتنا غصہ تھا ابو سفیان اور ہند، یہ دونوں، ان لوگوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی، لیکن یہ اسلام کی نرمی پر قربان جانا چاہیے کہ اسلام نے اپنا دامن اتنا پھیلایا، اپنا دامن اتنا پھیلایا، اپنے آپ کو اتنا نرم کیا، اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل کیا کہ دشمنوں کو بھی داخل کر لیا۔ کہا کہ چلو بھائی معاف، تھپک کی دی، کہا کہ چلو ہمارے اندر آ جاؤ۔ تو ابو سفیان آ گئے اور بڑے بڑے لوگ اسلام کے فریم کے اندر آ گئے۔ ان میں جو آئے وہ تھی ہندہ، اور ان کی ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی پر ٹھہر کر لوگوں سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے منسٹرز کھڑے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر کئی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، وہاں پر آئی ہند، وہاں پر آئی ہند، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے کہا کہ میں تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا چہیتا چچا جسے تم نے قتل کیا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کو لے کے کہ کبھی نہیں بھولا۔ تو انہوں نے خط لکھا، کہا الی معاویہ آکلۃ الاکباد، کلیجے چبانے والی کی بیٹی ہے نا۔ تو اس میں خط میں انٹروڈکشن ہی بڑا گرم ہے، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے لوگوں نے میری زمین کے ایک حصے کو ہڑپ لیا ہے، اگر تم واپس نہیں کرو گے تو میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتے ہو۔ بڑا خط یہ کسے لکھ رہے ہیں؟ معاویہ خلیفہ کو لکھ رہے ہیں نا، پورا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اور جب یہ خط معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو عبداللہ بن زبیر تو تیار ہو گئے کہ بھائی اب کچھ ہونے والا ہے، ہم نے گرمی میں کچھ کہہ دیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے بڑا، اب اس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اب جب خط معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے، اور بڑے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بردبار آدمی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، اس کے بغل میں عیسائیوں کی حکومت ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں جو خلیفہ جس طبیعت کا آتا ہے، اسی طبیعت کا ایک عیسائی کے درمیان بادشاہ آتا ہے۔ ان کی طبیعتیں ہیں، تاریخ یہی بتاتی ہے، اگر کوئی گرم خلیفہ آیا ہے تو عیسائیوں کے درمیان بھی کوئی ایسا بادشاہ آتا ہے، وہ بھی گرم ہوتا ہے۔ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ خلیفہ بنے تو عیسائیوں کے اندر جو اس وقت بادشاہ بنا قیصر، وہ بھی ایسے ہی بردبار تھا۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق گئے، وہ تھے دمشق میں، دمشق کے حمص گئے۔ حمص میں اس زمانے میں عیسائی زیادہ تھے، ان کے بہت سارے چرچز تھے۔ گیا، ادھر پہنچے معاویہ رضی اللہ عنہ، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں کلیسا کی گھنٹیاں سنائی دی، ہے نا، چرچ میں جو گھنٹیاں مارتے ہیں، گھنٹیاں سن، نماز پڑھ رہے تھے، بڑے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اسے کیسے روکا جائے، لوگوں کو کچھ کہا نہیں، پھر واپس دمشق آئے۔ دمشق آنے کے بعد ایک بہترین اذان دینے والے کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے بستی میں ایسا نوجوان جو خوبصورت اذان دے، جاؤ تلاش کر کے لے کر آؤ۔ لوگ دوڑے اور ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے، پکڑ کر لا کے کہا کہ اس کی اذان بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا، بلا کر کہا کہ تمہیں، تمہارے خاندان، تمہارے آنے والا نسل سب کی میں گارنٹی لیتا ہوں، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ تم جاؤ گے کہاں؟ روم، جہاں عیسائی بادشاہ ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے دربار میں جا کر وہاں پر تمہیں اذان دینا ہے، بس وہاں پر تمہیں اذان دینا ہے، بس اس کے بعد معاملہ ختم۔
اتنا ہی کام تمہیں کرنا ہے، تمہیں اور تمہاری نسل سب کی گارنٹی میں لیتا ہوں. کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھ رہے تھے، یہ جا کے ادھر اذان دے گا، اس کے سر کو قلم کر دیں گے، ہے نا. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ چاہتے کیا تھے کہ وہ اگر سر قلم کر دے نا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اگینسٹ کاروائی کرنے کے لیے رستے مل جائیں گے. اس کے بعد اس کے بدولت یہ کہیں گے کہ جب تم لوگوں نے ہمارے اذان کو روکنے کی کوشش کی، ہماری بستیوں میں تمہاری گھنٹیاں نہیں بجیں گی، ہماری بستیوں میں تمہاری گھنٹیاں نہیں بجیں گی، گھنٹی تم اپنے اندر بجا لو، باہر پبلکلی نہیں. یہ اصل میں کرنا چاہتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کے دربار میں اذان دینا. اور نوجوان جب پوری گارنٹی مل گئی تو وہ سیدھے گیا، دربار میں گھس گیا، اور دربار میں بیچ میں ٹھہر کے اچانک اس نے اذان شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اذان دربار کے بیچ میں پورے پادری بیٹھے، ان کے درمیان اذان ہو رہی ہے، تو پورے غصے میں آئے اور بعض پادریوں نے چھلانگ لگا کے چاہا اس نوجوان کو کے سر کے مار دیں. پکڑا تو اس بادشاہ نے کہا نہیں نہیں کچھ مت کرو اسے. عیسائی کا جو بادشاہ تھا کہا کچھ مت کرو اسے، چھوڑ دو اسے. اس نے کہا کہ پورا اذان کمپلیٹ کرو. تو صاحب جب پورا اذان کمپلیٹ کر لیے تو اسے بلا کے نوجوان کو اس عیسائی بادشاہ نے ڈھیر سارے تحفے دیے، کپڑے دیے، ہیرے زیورات دیا، دے کر کہا کہ ماشاءاللہ تمہاری اذان بہت اچھی ہے، ہم پھر تمہیں کبھی بلائیں گے، یہ کہہ کے بھیج دیا. یہ صاحب بڑی خوشی خوشی واپس آئے. معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے انتظار میں کہ ابھی خبر پہنچے گی، اور پوری تیاری انہوں نے کر لی تھی کہ جیسے ہی خبر پہنچے گی ہم ریاکشن کریں گے. دیکھا کہ نوجوان چلتے ہوئے خوشی میں آ رہا ہے. پوچھا کہ تم آ رہے ہو واپس؟ کہا کہ ہاں میں نے واپس آیا. کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو تحفے دیا اس نے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتے کے بچے نے سمجھ لیا مجھے، اس نے مجھے سمجھ لیا، اس نے مجھے بھانپ لیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. تو یہ ان کی ذہنیت تھی، اتنی دور کی سوچنے والے تھے. جیسے ہی عبداللہ بن زبیر کا خط ملا تو خط کو پڑھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد کہا کہ لاؤ میں خط لکھتا ہوں. خط میں انہوں نے لکھا کہ من معاویہ، معاویہ کی طرف سے جو کلیجے چبانے والے کا بیٹا ہے، اور ایک خط عبداللہ بن زبیر کو جو ذات النطاقین کا بیٹا ہے. جیسے ہی خط آپ کے ہاتھ میں ملے گا آپ اپنی زمین بھی لے لیجئے، ہماری زمین بھی لے لیجئے، یہ دونوں تمہارے لیے برکت کے باعث بنے. ہم ان دونوں کے لیے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس خط کو دکھا کے مدینے کے گورنر سے یہ زمین اپنے نام سے لکھوا لینا. تو انہوں نے بڑی سختی کی. رپلائی انہوں نے ایسا کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے خط دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً دمشق گئے، جا کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے میں بوسا دیا اور کہا کہ ایسے عقل کو خلیفہ ہی رہنا چاہیے. کہا کہ ایسے عقل کو خلیفہ ہی رہنا چاہیے. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک اہم واقعہ. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 20 سال کے بعد. اب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب دنیا میں اس وقت عالم اسلامی میں ان کے ٹکر کا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اور ان کے والد کا مقام تھا ویسے صحابہ کوئی نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کیا نے دیکھا کہ ان کے ٹکر کا کوئی صحابہ نہیں ہے، سب وفات پا گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزر گئے ہیں. اب یہ زمانہ آیا صحابہ کے لڑکوں کا زمانہ آیا. ایک ہے عبداللہ بن عباس، ایک ہے عبداللہ بن عمر، ایک ہے عبداللہ بن زبیر، اور اس طرف دوسرے. یہ سب صحابہ کے لڑکے ہیں. انہوں نے کہا صحابہ کے لڑکے ہیں، ہاں ان میں سے بعض صحابہ ہیں لیکن یہ صحابہ کے لڑکے ہیں. تو یہ صحابہ کے لڑکے کا زمانہ آیا ہے. اس زمانے میں چونکہ کوئی بڑا صحابی نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے موقع میں جو میں نے 20 سال محنت کر کے میں نے پورے معاملات کو سیٹل کیا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جسے میں نے ٹریننگ دی ہے یزید بن معاویہ کو، وہ آئے خلافت سنبھالے. ان کی نظر میں وہ زیادہ مناسب تھے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارے عالم اسلامی میں خط لکھا، کہا کہ میں نے یزید بن معاویہ کو میرا خلیفہ بنایا ہے. تو سارے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لی سوائے چند لوگوں کے. اس میں سے 4 کون ہیں؟ سب سے پہلے ہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، اس کے بعد عبداللہ بن عباس، اس کے بعد عبداللہ بن عمر. بعد میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے مان لیا، یزید کو خلیفہ مان لیا. اب رہے یہ صرف 2. ایک کون ہے؟ حسین بن علی، اور ایک ہے عبداللہ بن زبیر. دونوں نے کہا کہ نہیں، یزید بن معاویہ کو ہم خلیفہ مان نہیں سکتے، ان کے اندر وہ خلیفہ بننے کی کوئی کوالٹیز نہیں ہیں،
اس لیے ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں نے برملا اعلان کیا. جیسے ہی یہ خبر یزید بن معاویہ کو پہنچی، کیونکہ معاویہ وفات پا گئے تھے، یزید بن معاویہ کو پہنچی تو یزید بن معاویہ نے فوراً مدینے کے والی کو خط لکھا، کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے ان دونوں سے تمہیں بیعت لینا ہی لینا ہے. حالانکہ اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو اسے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اسے اس کی مرضی میں چھوڑ دینے چاہیے. اگر اس سے فتنے بڑھیں، اس سے فتنے آگے بڑھیں، اس سے مسائل کھڑے ہوں تو بعد میں کاروائی کرنی چاہیے. یہی طریقہ تھا. لیکن یزید بن معاویہ انہیں یہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نہیں مانے تو واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے شروع میں ہی زبردستی کر ڈالی. تو جیسے ہی مدینے کے والی نے دونوں کو بلایا، حسین بن علی کو بلایا اور عبداللہ بن زبیر کو بلا کر کہا کہ تمہیں کل تک کا ٹائم ہے، کل شام تک تمہیں بیعت کر لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس کے بعد ہم اپنی کاروائی کریں گے. تو جیسے ہی ایک دن کا موقع ملا، دونوں حضرات مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ جاتے ہیں. دونوں حضرات مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ جاتے ہیں. اور جیسے حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچ گئے، اب وہاں پر حسین بن علی کے انتظار میں کئی لوگ پہلے سے مکہ میں تھے، اور اس کے بعد کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے. حسین بن علی مکہ میں ہیں، خطوط 8000 کے قریب آئے. سبوں نے کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے، آپ اپنے والد کے بعد آپ ہی زیادہ حقدار ہیں. تو لوگوں نے انہیں کئی بار بلایا. تو حسین بن علی شروع میں تیار نہیں ہوئے. جب دیکھا کہ ان کے پاس کافی سپورٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوفہ جا کر دیکھیں گے ادھر کیا معاملہ ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو یہ جب نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو بڑے بڑے بزرگوں نے روکا، کہا کہ نہیں، یہ مت کرو آپ، کیونکہ تمہارا نکلنا خود ایسا محسوس ہوگا کہ تم خلیفہ کے خلاف جا رہے ہو. اور عبداللہ بن عباس اس زمانے میں اندھے ہو گئے تھے، تو وہ آئے اور حسین بن علی سے کہا کہ اے حسین، اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہوتا تو میں طاقت کے ذریعے سے تمہیں روکتا، ہرگز مت جائیں. لیکن حسین بن علی نہیں سنے اور وہ سفر پر نکل پڑے، کوفہ کی طرف گئے. اور اس کے بعد جو سانحہ پیش آیا کربلا کے میدان میں، آل رسول کو جو شہید کیا گیا، 70 آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہید کر دیا گیا. بچوں اور نوجوانوں، بہترین لوگ، بہترین زاہد لوگ، سب کو شہید کر دیا گیا. اب یہ ایسا سانحہ ہے جو واقعی بہت بڑا نقصان دہ ہے، واقعی بہت بڑا غم میں ڈالنے والا ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ بدعا بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ان 70 آل رسول کو قتل کیا ہے. اللہ ان پر لعنت بھیجے، اللہ انہیں برباد کریں. ان پر بدعا بھیجنا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بعض ظالم اپنے خلیفہ سے نام اچھا کرنے کے لیے، اپنے امیر سے اچھا نام بنوانے کے لیے ان لوگوں نے انہیں قتل کیا، ناحق قتل کیا، ظالموں نے قتل کیا. وہاں پر حسین بن علی قتل کر دیے گئے. تو جب خبر یزید بن معاویہ کو پہنچی وہ غمزدہ ہوئے، لیکن ان کے راستے سے حسین بن علی کا معاملہ تو ختم ہوا. اب ایک بچے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. یہ مکہ چلے گئے اور جیسے حسین بن علی نکل گئے، ان کی وفات کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن زبیر کافی غمگین ہوئے. اب انہیں معلوم ہو گیا کہ سارے عالم اسلامی میں اگر کوئی خلافت کا زیادہ حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ حسین بن علی کے بعد میں ہوں. حسین بن علی کے بعد میں ہوں، کیونکہ نسل بالکل قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی نسل بالکل کئی ایک چین سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور قرابت کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان سے کوئی قریب نہیں تھا. تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اپنی خلافت کا اعلان کروں گا. جیسے ہی انہوں نے اپنی باتیں کہی تو انہیں بہت بڑا سپورٹ ملا مکہ سے، بہت بڑا سپورٹ ملا مکے والوں سے، بہت بڑا سپورٹ ملا مدینے والوں سے، بہت بڑا سپورٹ ملا عالم، تقریباً سمجھے کہ 75% جو عالم اسلامی ہے وہاں سے انہیں بہت بڑا سپورٹ ملا. تو انہوں نے خلافت کا اعلان کیا 64 ہجری میں، جب ان کی عمر 64 سال کی تھی، 64 کی تھی. تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ میں اب خلیفہ ہوں. اپنے آپ کو بطور خلیفہ پیش کیا اور دھڑلے سے پیش کیا، پورے زور سے پیش کیا اور پورے پاور سے پیش کیا. ان کے ساتھ دینے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے بڑے علماء، بڑے بزرگ لوگ، حافظ القرآن، بڑے مرتبے والے، سبوں نے انہیں سپورٹ دیا. تو عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے یزید بن معاویہ کے خلاف. جیسے ہی یزید بن معاویہ کے خلاف انہوں نے خلافت کا اعلان کیا، یزید بن معاویہ نے وہاں سے ایک لشکر بھیجی، ایک سپہ سالار کو بھیجا جن کا نام تمیم السکونی تھا. انہیں حکم دیا کہ جائیں، جا کے آپ عبداللہ بن زبیر کا معاملہ ختم کریں. تو وہ صاحب لشکر لے کر آئے
مکے پر چڑھائی ہوئی، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لوگ تھے، لیکن ان کی چونکہ بڑی لشکر تھی، ان قریب عبداللہ بن زبیر کے لوگ ختم کر دیے جاتے۔ وہاں پر یزید بن معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی۔ جیسے ہی خبر پہنچی، یہ جو سکونی صاحب تھے انہوں نے اپنے لشکر کو واپس لیا، یہ واپس چلے گئے دمشق۔ راستے میں سکونی صاحب نے عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ میں یزید بن معاویہ کے ساتھ تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد میرے نظر میں آپ زیادہ حقدار ہیں، میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ یہ صاحب نے مکہ کے اندر ڈھیر سارا خون بہایا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تمہارے بیعت کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ یہاں پر عبداللہ بن زبیر نے اعلان کر دیا، 75% عالم اسلامی نے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ مان لیا۔ صرف دمشق اور جہاں پر بنو امیہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت تھی، ان کا جو ڈومینیشن تھا، ان علاقوں والوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار جو وہاں پر ایک اہم عہدے میں تھے، جن کا نام تھا مروان بن حکم، کہا کہ مروان بن حکم کو ہم خلیفہ مانتے ہیں۔ تو وہاں پر مروان بن حکم نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، یہاں پر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں۔ اب معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، ایسے ہی چلتا رہا۔ عبداللہ بن زبیر جیسے ہی خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے علاقوں میں بہترین نظم و نسق کا انتظام کیا، تعلیم اور علم کی نشر و اشاعت، لوگوں کی اصلاح، زبردست کام کیا، چونکہ وہ خود بڑے زاہد آدمی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ واحد آدمی ہیں جو عام طور پر پوری رات نماز پڑھتے تھے، پوری رات، عصر کے عشاء کے بعد سے فجر تک جہاں رک گئے وہیں پوری نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنے زہد، اپنی عبادت کے لیے کافی مشہور تھے، اور یہ ایسے آدمی تھے کہ وہ روزانہ طواف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب بارش ہوئی تو پورا مطاف پانی سے بھر گیا، پورا مطاف کعبہ پانی میں ڈوب گیا، کوئی طواف نہیں کر رہا تھا، ایک آدمی طواف کر رہا تھا، تیر کے طواف کر رہا تھا، وہ تھے عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا روز روٹین ہے، اسے میں چھوڑ نہیں سکتا، بارش ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، لیکن یہ تیر کے انہوں نے طواف کیا۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے ایک آدمی جس نے تیر کے طواف کیا ہے وہ ہے عبداللہ بن زبیر۔ تو انہوں نے تیر کے کعبے کا طواف کیا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ کیسا تھا، عبادت ان کی کیسی تھی۔ اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک چھت سے ایک سانپ گر گیا، اور جیسے سانپ آیا تو گھر میں کھل بلی مچ گئی، لوگوں کو بلایا، ادھر بلایا، سانپ کو مارا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یہ نمازی میں ہے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ ادھر آسمان زمین ایک ہو گیا تھا، آپ نماز میں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا ایک درخت ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور بڑے سکون و اطمینان سے ان کی عبادت کے تعلق سے خوب لکھا ہے اہل علم نے۔ ان کی جو عبادت ہے ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی ہے نا، یہ الگ ہی سبجیکٹ ہے۔ اور ان کی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کی والدہ جو مکے میں رہتی تھی ان کے ساتھ یہ رہتے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کعبہ کو پھوڑ کے دوبارہ قواعد ابراہیمی میں بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں کہا، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نہیں ہوتی تو میں اس کعبے کو پھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے کعبہ تھا ویسے بنا دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کیسے تھا؟ پہلے تو دروازہ اس کے نیچے تھا، آج آپ دروازہ دیکھتے ہیں اوپر ہے، یہ دروازہ نیچے تھا، اور ایک کعبہ سکوائر کے چوکور کے شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کے دو کونے تھے اور دو کونے نہیں تھے، وہاں پر یہ سیمی سرکل تھا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں جسے حطیم کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیمی سرکل ہے کعبہ کے بازو، لوگ اس کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب جائیے دیکھیے، تو یہ پورا ہے نا کعبے کا حصہ تھا، ایک طرف دو کور تھے، دو آپ کے کارنرز تھے، اور ایک طرف پورا جو ہے سیمی سرکل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی کعبہ تھا، اور اس کے دروازے نیچے تھے، مطلب یہ کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ جب قریش نے اسے رینوویٹ کیا تو ان کے پاس حلال پیسے کم پڑ گئے، تو انہوں نے اسے سکوائر بنا دیا، اور جو حصہ یہ بن نہیں سکے وہاں پر انہوں نے ایک سیمی سرکل کے طور پر بنا کے چھوڑ دیا،
اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ اوپر بنایا، اس میں تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ لی، اور عربوں سے کہا کہ اس کے حقدار ہم ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے، جو آئے جا سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. اس کے دو دروازے تھے، ایک طرف داخل ہوتے تو دوسری طرف لوگ نکل جاتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ کعبے کو ڈھایا، اور اس تعلق سے انہوں نے 3 دن تک استخارہ کیا. اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے سب سے رائے مشورہ کیا. سبوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ ضرور کریے گا. تو عبداللہ بن زبیر نے اس کام کو شروع کیا. تو کیسے انہوں نے ڈھایا؟ پورے کعبے کو ایک حصہ نہیں ڈھایا، پہلے ایک حصے کو ڈھایا، اسے تیار کیا، اس کے بعد دوسرے حصے کو ڈھایا، اسے تیار کیا، پھر تیسرے حصے کو ڈھایا، پھر تیار کیا، اس طرف ڈھایا، تیار کیا. دروازے کو انہوں نے نیچے کر دیا، پیچھے سے جو سیمی سرکل ہے اسے اندر لے کے پوری بہترین عمارت بنا دی. تو چند دنوں کے لیے یہ جو کعبہ ہے یہ قواعد ابراہیمی پر تھا. تو یہ عبداللہ بن زبیر کا بہت بڑا کام ہے. کعبے میں ہاتھ رکھنا عربوں کے پاس کیا ہے؟ یہ آدمی تاریخ میں اس کا نام آ جائے گا، جو یہ کام کرے گا اس کا نام تاریخ میں آ جائے گا. یہ کام عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا، اور ان کی خلافت میں بڑا ہی پرامن زمانہ تھا. لیکن یہاں پر مروان بن حکم جو صاحب تھے وہ شروع میں خاموش رہے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو چند دنوں کے بعد عبداللہ بن زبیر آپ کی زمینوں میں بھی قبضہ ہو جائے گا ان کا. تو وہاں پر مروان بن حکم صاحب اٹھے. بعد میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے درمیان کئی ایک لڑائیاں ہوئی. عبداللہ بن زبیر کی جیت ہوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مصعب بن زبیر، وہ کوفہ بصرہ کے انہیں گورنر انہوں نے بنایا تھا. تو یہ دو بھائی مل کے جتنے بھی حملے وہاں سے آئے انہوں نے بڑے آسانی سے روکا، اور یہ جو امن ہے اسے ٹچ ہونے نہیں دیا. اس کے بعد مروان بن حکم کی وفات ہوئی. تو اس کے بعد ان کے لڑکے آئے جن کا نام تھا عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان، اللہ اکبر، بہت بڑا نام ہے عبد الملک مروان. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ مدینے میں علم حاصل کر رہے تھے، اور اگر یہ مدینے میں علم ہی میں رہتے تو مدینے کے بڑے جو 7 فقہا ہیں ان میں ان کا نام آتا. مدینے میں 7 بڑے فقہا ہیں، الفقہاء السبعہ کہتے ہیں مدینے کی. اس میں جو ٹاپ موسٹ علماء تھے ان میں ان کا نام ہوتا، اتنے بڑے عالم ہوتے. لیکن یہ مدینہ میں جب علم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت یزید بن معاویہ نے مدینے میں حملہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مدینے میں حملہ کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بستی میں حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے بڑا تعجب کیا. مورخین لکھتے ہیں یہ تعجب کرنے والے نے مکے پر حملہ کیا. یہ تعجب کرنے والے نے چند دنوں کے بعد یہ صاحب نے مکے میں حملہ کیا. تو عبد الملک مروان جب علم حاصل کر رہے تھے تو ان کے والد مروان بن حکم نے خط لکھ کر کہا، اے عبد الملک فوراً نکل آؤ، تمہاری اب ضرورت ہے، اب ہم تمہیں سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان جب یہ خط آیا تو کوئی فقہ کتاب پڑھ رہے تھے. تو جیسے یہ خط پڑھا والد صاحب بلائے ہیں، سیاست میں اب قدم رکھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کتاب کو کہ یہ آخری ملاقات ہے آپ سے. کتاب سے کہا کہ یہ آپ کی آخری ملاقات ہے. کتاب کو بند کیا اور اس کے بعد چلے گئے دمشق، اور اس کے بعد زبردست سیاست دان بنے. مروان بن حکم نے کہا کہ میرے بعد تم ہو، اور جیسے وفات پائے وہ عہدے میں آئے. اور عبد الملک بن مروان عبداللہ بن زبیر کی صفات تو نہیں تھے، لیکن ان کے یہاں بھی عبادت، علم، اچھی صفات بہت زیادہ تھی عبد الملک بن مروان کے پاس. وہ آئے، خلیفہ بنے. اب ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر، انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ اصل میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی جو عبداللہ بن زبیر نے ناحق اعلان کر دیا ہے، تو اس خلافت کو تمہیں واپس لینا ہے. تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر سے ان کی خلافت واپس لی گئی. اور یہ عبد الملک مروان تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ عبداللہ بن زبیر سے سلطنت لے پاتے. اور اتنے ذہین تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے پورا پروگرام بنایا. پہلے ان کی پوری طاقت کو توڑا، ان کے بھائیوں کو ختم کیا. اور اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر ہارنے کی وجہ یہ کہتے ہیں، اس زمانے میں مختار الثقفی نامی ایک خطرناک فتنے باز پیدا ہوا. اس نے اتنا خون بہایا اور اتنا ڈسٹرب کیا. یہ حجاز طائف سے نکلا تھا. تو عبداللہ بن زبیر کی پوری طاقت اسے دبوچنے میں لگ گئی. اس کے فتنے کو دبانے میں، اس کے لوگوں کو ختم کرنے میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی پوری طاقت لگائی، ہے کہ نہیں؟
تھک گئے اور عبد الملک بن مروان انتظار میں تھے کہ یہ کب تھکیں گے. جیسے ہی کئی دنوں کی لڑائی کے بعد جب یہ تھک گئے تو عبد المروان نے حملہ کروایا کوفہ کے اندر. وہاں پر ان کے بھائی مصعب بن زبیر کو ختم کیا اور اس کے بعد حکم ہوا حجاج بن یوسف کو. حجاج بن یوسف اس وقت کیا ہیں؟ وہ صاحب کس کے طرف سے؟ مروان بن حکم عبد الملک بن مروان کے صاحب. پورا قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ کیسے وہ حکومت میں آتے ہیں. تو حجاج بن یوسف کو حکم ہوا کہ تم چاہے جو کرنا ہے کرو, عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنا ہے. یہ کہنا تھا حجاج بن یوسف کو. وہ صاحب گئے, مدینے کو جلایا, وہاں پر عبداللہ بن زبیر کے جو گورنر تھے انہیں ختم کیا. اس کے بعد یہ صاحب آئے, مکے میں چڑھائی کی. اور مکے میں کیا کیا انہوں نے؟ مکے کو انہوں نے کمپلیٹ لاک کر دیا اور مکے والوں کو بھوکا رکھا کئی دنوں تک. اور مکے میں عبداللہ بن زبیر کا جتنا بھی سپورٹ تھا ذرا ذرا سب کو انہوں نے ختم کیا. اور اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان لشکروں میں منجنیق انٹروڈیوس کیا گیا تھا, منجنیق توپ کی شکل میں. تو یہ صاحب منجنیق لائے اور انہوں نے بڑے بڑے بارود کے ہانڈیاں مکے کے مسلمانوں پر گرائے. اور یہ صاحب گرائے اتنا گرایا کعبے کو نقصان پہنچا دیا. گرا کے یہ صاحب نے کعبے کو نقصان پہنچا دیا اور کئی ایک مسلمان کو شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد کئی دنوں کی لڑائی کے بعد, کہا جاتا ہے لگ بھگ 8-9 مہینے عبداللہ بن زبیر لڑتے رہے. جب ان کے لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے, دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, تو ان کے کئی لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا. تو جب ان کے اہم لوگوں نے چھوڑ دیا تو عبداللہ بن زبیر کے پیر ہلنے لگے. بعد میں یہ شہید کر دیے گئے. 72 ہجری میں انہیں شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پوری حکومت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں چلے گئی اور انہوں نے کہا کہ میں سارے عالم اسلامی کا واحد خلیفہ ہوں. اور عبداللہ بن زبیر آخری دم تک لڑتے رہے. اور یہ آخری دم تک جب لڑ رہے تھے, ایک مرتبہ ان کی والدہ کے پاس گئے, اسما کے پاس جا کر کہا, اے والدہ, میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, میرے خاص لوگوں نے دغا کر ڈالا. اے والدہ, آپ بتاؤ کہ میں کیا کروں. ان کی والدہ کون تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی. اس وقت ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, کافی بڑی عمر کی تھی. تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اے عبداللہ, تم حق پر ہو کہ باطل پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حق پر ہوں. تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ لڑتے رہو, آخری دم تک لڑو. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا, نہیں والدہ, لڑنے کی کوئی بات نہیں, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر مجھے شہید کر دیں گے تو میرے جسم کے ساتھ یہ لوگ مسئلہ کریں گے. مسئلہ مطلب ان کے ناک, پیر, ان کے آنکھ, منہ کاٹیں گے, یعنی ناش کے ساتھ ذلت کا سلوک کریں گے. اے والدہ, اس سلوک کو لے کر مجھے بے قراری ہو رہی ہے. تو اسما بنت ابوبکر نے کہا, بکرا اگر ذبح کر دیا جائے, اس کے بعد اس کی چمڑی نکالی جائے, اس کے گوشت کو کاٹا جائے, بکرے کو خبر نہیں ہوتا, بکرے کو کوئی خبر نہیں. مانا یہ کہ آخری دم تک لڑتے رہو. تو عبداللہ بن زبیر والدہ سے ملاقات کر آتے ہیں, اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں والدہ انہیں چھوتی ہے تو ان کی جسم میں زرہ تھا, آرمر پہنے ہوئے تھے. ان کی والدہ نے کہا کہ اے عبداللہ, جو شہادت چاہتا ہے وہ یہ پہن کر لڑائی کے لیے نہیں جاتا. عجیب, کہا کہ یہ پہن کر میدان میں نہیں جاتا. تو عبداللہ بن زبیر نے زرہ کو نکالا, والدہ کے ساتھ جو گفتگو ہے کافی لمبی گفتگو ہے اور بڑی ہی مؤثر گفتگو ہے. تو انہوں نے زرہ نکالا, اس کے بعد میدان میں گئے, آخری دم تک لڑتے رہے, آخرکار یہ شہید کر دیے گئے. تو یہ تھے عبداللہ بن زبیر, اور ان کے واقعات جب میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھ دی, اور لمبے واقعات ہیں. تو ان کے کارناموں میں یہ مصحف کو انہوں نے لکھا, کعبے کی دوبارہ تعمیر کی, اور 9 سال تک سارے عالم اسلامی کے خلیفہ رہے. 9 سال تک سارے عالم اسلامی کی خلیفہ رہے. عام طور پر خلافت کی جب لسٹ نکالتے ہیں, خلفاء کی جب لسٹ نکالتے ہیں, اس زمانے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک طرف مروان بن حکم تھے, ایک طرف عبداللہ بن زبیر تھے. مورخین یہی لکھتے ہیں, لیکن جو حق پسند مورخین ہیں انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم باغی تھے, عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے. تو ان کی خلافت کو لیگلائز کراتے ہیں حق پسند مورخین, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ان کی جو خلافت تھی لیگل خلافت تھی, اور مروان بن حکم تھے وہ ریبل تھے جو عبداللہ بن زبیر سے خلافت چھیننا چاہتے تھے. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ سپورٹ تھا, سارے عالم اسلامی کا سپورٹ تھا, تو ان کی خلافت لیگل مانی جائے گی, یہی صحیح بات ہے.
تو یہاں پر ہماری گفتگو عبداللہ بن زبیر پر ختم ہوتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی سنائی کہ تم خود تکلیف میں پڑو گے، دوسروں کو تکلیف میں ڈالو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کو لے کر پیشن گوئی کی تھی. تو انہوں نے جب خلافت کا اعلان کیا تو ان کے طرفدار جو بھی تھے وہ سب شہید کر دیے گئے. ایک بہت بڑی کھلبلی مچی ہے نا، خود پریشان ہوئے، لوگوں کو پریشان ڈالے. مورخین کہتے ہیں اسی کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا. واللہ اعلم. دیکھیے سوال کر رہے ہیں کہ یہ لڑائیاں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اگر ہم سنیں تو ہم کیا کریں. دیکھیے یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ایک دن دو دن میں نہیں ہوئے ہیں، یہ لڑائیاں 50-100 سال میں ہوئے ہیں. ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو سب کچھ جوڑ کے پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پر آپ 5 سال جو پچھلے گزرے ہیں آپ کے تمل ناڈو میں جتنے رائٹس ہوئے، جتنے ہنگامے ہوئے، اس کی آپ فہرست نکالیے. آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ تمل ناڈو میں اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. 5 سال جتنے جھگڑے ہوئے، جتنے رائٹس ہوئے، اس کی فہرست نکالیے اور اسے پڑھیے، پولیس رپورٹ پڑھیے، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بھائی تمل ناڈو میں لوگ صرف لڑتے ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کچھ کام ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم 5 سال کی ان چیزوں کو ایک ہی ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ روز ہی ہو رہا ہے. ایسے تو ہوتا نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ جو واقعات ہیں 50-100 سال پر مشتمل واقعات ہیں. عبداللہ بن زبیر دیکھیے 70 سال 72 سال ہے جب ان کی وفات ہوئی، تو یہ لڑائی ایک مدت تک ہوتی رہی. ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لڑ ہی رہے ہیں، ہے کہ نہیں. پہلا نقطہ یہ. دوسرا نقطہ یہ کہ دیکھیے سیاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایڈمنسٹریشن کو لے کے صحابہ کے درمیان مختلف رائیں ہوا کرتی تھی. ایک آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، دوسرا اپنی رائے رکھتا ہے، تو ان کے درمیان یہ جو رائے کی وجہ سے جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن یہ جھگڑے خون خرابہ میں تبدیل ہو، یہاں پر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو صحابہ اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی سوائے یہ 2 جنگوں کے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ان جنگوں کے تعلق سے بھی مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں بہت ساری باتوں کو شیعہ نے ٹھونسا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو صحابہ تھے یہ غلط فہمی میں تھے اور بیچ کے جو فتنہ پرست لوگ تھے انہوں نے اسے لڑائی میں تبدیل کر دیا ہے. تو یہ اصل میں خوارج اور دوسرے جو فتنہ پرست تھے ان کی وجہ سے یہ خون و خرابے میں تبدیل ہوئے، لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہوئے. کربلا کا واقعہ دیکھ لیجیے، یہاں پر یزید بن معاویہ ہیں، یہاں پر صحابہ ہیں، لیکن یہ کرنے والے کون تھے صاحب؟ ایک صاحب تھے جن کا نام عبید اللہ بن زیاد. وہ انہوں نے اپنی جو ہے گورنری کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کام کر ڈالا. تو یہ جو ہوا ہے بیچ کے لوگوں نے غلط فہمی میں، کہیے آپ کبھی ریاست کی خواہش میں، کبھی دولت کی خواہش میں ایسے واقعات پیش آ گئے، ورنہ صحابہ کے درمیان دنیا کو لے کر کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اسے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. واللہ اعلم. وہی آپ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، آپ خود پریشانی پڑو گے اور دوسروں کی پریشانی میں ڈالو گے. تو یہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ جو حتیم ہے کیا اس کے اندر نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں پڑھیں گے. فرض کی نماز چونکہ امام مقام ابراہیم کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ حتیم میں ہوں گے تو آپ مقام ابراہیم کے سامنے ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ جب امام کے ساتھ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو باہر پڑھنا پڑے گا. آپ عام طور پر صرف ایسے ہی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے. وہاں پر پڑھنا کعبے کے اندر پڑھنے کے برابر ہے. حتیم میں پڑھنا کعبے کے پڑھنے کے برابر ہے. حتیم میں آپ چلے گئے تو آپ کو قبلہ کہیں پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے چاہے. کعبے کے اندر چاروں طرف آپ کے لیے قبلہ ہے. تو چونکہ حتیم کعبے کے اندر ہے، کس طرف بھی آپ رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں. واللہ عالم. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا. تو عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں یہ تو جو ہے مقام قواعد ابراہیمی بنا دیا گیا. بعد میں عبد الملک بن مروان آئے تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی غلطی ہے، کعبے کو دوبارہ واپس کر دیجئے جیسے تھا. تو توڑ پھوڑ کے کعبہ جیسے تھا ویسے بنا دیا. بعد میں لوگوں نے جا کے عبد الملک بن مروان کو بتایا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے. تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اے کاش یہ حدیث ہمیں پہلے ملتی، ہم یہ کام نہیں کرتے. یہ کاش ہمیں پہلے حدیث ملتی، ہم یہ کام نہیں کرتے. دوبارہ پھوڑیں گے تو مذاق ہو جائے گا، بار بار پھوڑے بار بار بنے. کعبے کی حرمت ہوتی ہے. تو اس کے بعد علماء نے بالاتفاق کہہ دیا کہ کعبے کو ٹچ نہیں کیا جائے، ورنہ یہ بھی کیا ہو جائے گا، پولٹک ہو جائے گا. یہ پھوڑے گا، پھر کوئی خلیفہ وہ نہیں پھوڑے گا، ہے نا. تو اس لیے علماء نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی پالیٹکس باہر رکھیے، حرم کے اندر مت لائیے، یہ جیسا ہے ویسا ہی چھوڑ دیجیے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نام ایک ہی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں سیداں شیخاں یہ سب ہیں، تو آپ سید کہیے شیخ کہیے، یہ سب لقب میں آئیں گا. لقب ہے، لقب. دیکھیے جو سید لکھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں، ثابت کرنے کے لیے پہلے تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسل سے ہیں. کیونکہ کئی زمانے میں ہندوستان میں ہوا یہ کہ یہ نسل خلط ملط ہو گیا. کئی لوگوں جو سید نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو سید کہہ دیا ہے. تو اگر کسی کے پاس باقاعدہ سید کا شجرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آل حسین سے ہوں، آل حسن سے ہوں، ٹھیک سے وہ ثابت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سید ہیں. لیکن نام میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی نماز پڑھی؟ آج کل تسبیح نماز کا غلغلہ چل رہا ہے. دیکھیے اس تعلق سے صرف ایک حدیث آئی ہے جس تعلق سے محدثین نے خطرناک اختلاف کیا ہے. اکثر محدثین نے اسے کمزور قرار دیا ہے. بعض محدثین نے کہا کہ یہ تو کمزور ہے، اس کی مختلف طرق، اس کے مختلف راستوں کو جوڑ کر اسے ہم حسن کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بعض ایک محدثین نے کہا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے اندر جو کمزوری ہے، یہ مختلف طریقوں کے ذریعے سے یہ کمزوری ختم نہیں ہوتی، وہ کمزوری ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے اس نماز پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس نماز پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور جس طریقے سے اس میں جو عمل نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک رکعت میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، یعنی اتنی صورتیں پڑھیں، یہ 4 رکعت ہوں گی. یہ جو پوری تفصیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کچھ الگ ہی نماز ہے. اگر یہ الگ ہی نماز ہوتی تو صحابہ کے درمیان کافی مشہور ہوتی، یہ مختلف روایتوں سے ہمارے تک باتیں پہنچتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، صرف ایک روایت آئی ہے اور وہ بھی کمزور ہے. تو اس لیے اس حدیث کو کمزور ماننے کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اب جو لوگ اسے صحیح کہتے ہیں، وہ جو صحیح کہتے ہیں انہیں اس نماز کو اکیلے اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے اگر وہ صحیح مانتے ہیں. اس کی جماعت کی تو دلیل ہے ہی نہیں، اس کی جماعت کی سرے سے دلیل ہے ہی نہیں ہے. اگر کسی نے اسے صحیح مانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، ایک پہلو ایسا پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جماعت کی شکل میں اس نماز سے پڑھنا اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. واللہ اعلم. اعلان. فطرہ جو ہے شریعت کے حساب سے فطرہ جو آپ کا بنے گا 3 کلو پڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مد ہے، جو سا مد ہے، اسے آپ ناپیں گے تو مختلف اس کے ویٹس آتے ہیں، 2.4 ہے نا، کئی جگہ 3.5. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 3 کلو دے دیجئے، یہ صحیح رہے گا. آپ جو بھی کھاتے ہیں، آپ کا جو دھان وغیرہ، چاول، گیہوں وغیرہ، اس میں سے 3 کلو دے دیجئے انشاءاللہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.